قیامت ہے اب انقلاب زمانہ، قیامت ہے اب انقلاب زمانہ، قیامت ہے اب انقلاب زمانہ، ضعیفی کے ہاتھوں پہ اٹھتی جوانی، ضعیفی کے ہاتھوں پہ اٹھتی جوانی، تڑپنا ہو اکبر کا کہہ کہہ کے پانی، دل ہے عباس کے رن میں آنسو، ابلتے ہیں عباس، ابلتے ہیں عباس کے رن میں آنسو، ٹپکتا ہے مشق سکینہ سے پانی، ٹپکتا ہے مشق سکینہ سے پانی، تڑپنا وہ اکبر کا کہہ کہہ کے لیے دونوں عاشور کو کربلا میں، لیے دونوں عاشور کو کربلا میں، نبی کا علم اور علی کی نشانی، نبی کا علم اور علی کی نشانی، تڑپنا وہ اکبر کا کہہ کہہ کے میرے گود میں آ کے بیٹھو سکینہ، میرے گود میں آ کے بیٹھو سکینہ، میرے گود میں آ کے بیٹھو سکینہ، سناؤ میں بھیا کہ تم کو کہانی، سناؤ میں بھیا کہ تم کو کہانی، تڑپنا وہ اکبر کا کہہ کہہ کے پانی، جھجکتی خزاں اور اجڑتی جوانی۔ کسی کا خانہ امید بے چراغ نہ ہو، جوان بیٹے کے دل کو پدر کے داغ نہ ہو، ہزار باغ لٹے پار خزائے باغ نہ ہو، پدر کے غم سے پریشان دل و دماغ نہ ہو، فلک بلا کا شہ کربلا پہ ٹوٹا ہے، مسافری میں بھرا برکلا ٹوٹا ہے، او لال جس کو نہ پہنچے کوئی در شہوار، وحید عصر شباہت میں احمد مختار، ہمیشہ مثل علی روز دار شب دار، شجاع و متقی و خوش مزاج غیرت دار، سب کمال
خواب ایک دن میں تمام ہو گیا 18 سال کے دن میں بطول کہتی تھی فریاد دیالی فریاد میری بہو ہوئی برباد یالی فریاد بجائے رحم ہے بیداد یالی فریاد خدا کے واسطے دو داد یالی فریاد دعائی یوسف آل ابا کو مارا جواب ہمارا ہے نا کش خدا کو مارا ہے واپتا کی جو یہی صدا آئی حسین امام کے چہرے پہ مردنی چھائی وہ آقی کے ذریعے رسول تھرائی روانہ ہو گئی اشکوں کے ساتھ بینائی سوار دوشے پیمبر کی آس کو گئی شران قبر کو تھا ہمیں لگام چھوڑ گئے اتارتے ہیں پسر کو پسر نہیں آتا جگر میں درد ہے لقطے جگر نہیں آتا کوئی رفیق یہ بہے روبر نہیں آتا تمہارے بھائی کو رستہ نظر نہیں آتا پسر کے غم میں خزادہ میرا ہلاک ہوا بسا بسایا گھر جٹ برس کا خاک ہوا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد شان پیغمبری حسین سے شان پیغمبری حسین سے یعنی سبت نبی حسین سے یعنی فتح نبی حسین سے شان پیغمبری حسین سے جسم پر ہے نشان ماتم کے جسم پر ہے نشان ماتم کے روح میں تازگی حسین سے روح میں تازگی حسین سے شان پیغمبری حسین سے گود میں رہ کے بھی کیا ماتم گود میں رہ کے بھی
کیا ماتا عشق پیدائش حسین سے ہے عشق پیدائش حسین سے ہے شان پیغمبری حسین سے ہے ذکر سرور کے ساتھ زندہ ہے ذکر سرور کے ساتھ زندہ ہے اجر کی زندگی حسین سے ہے اجر کی زندگی حسین سے ہے شان پیغمبری حسین سے ہے یعنی فتح نبی حسین سے ہے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بشر کے جسم سے بشر کے جسم سے مکی سے صدے مائے ویران یہ مکان
حسین سے ہوا ورود خزاں باغ زندگانی میں ہوا ورود خزاں باغ زندگانی میں پیدر سے چھوٹ گئے پیدر سے چھوٹ گئے موسم جوانی پیدر سے چھوٹ گئے موسم بشر تلوار پدر کی موت مرنا جوان بیٹے کا سفر جہاں سے کرنا جوان بیٹے کا غضب ہے خون میں بھرنا جوان بیٹے کا ستم ہے دل سے گزرنا جوان بیٹے کا شباب تھا کہ شہ مشرقین سے جھوٹ ہے محبا پیٹا کے محبا پیٹا کے بہر حسین سے چھوٹے خدا پدر کو نہ دکھلا یہ مر گئے راحت جان کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں ادھر تو سینہ اکبر سے گزری نو کے سنا لہو ادھر ہو آتش میں تڑپ کے جانب گردو نگاہ کی شین زمین گائے زمین گائے پکارتے ہوئے دوڑے میرے شہید پسار میرے جوان میرے مہرو میرے سعید پسار میرے حسی میرے یوسف میرے رشید پسار قریب ہو گئے میدان یا بیت پسار پدر پہ آج وہ نئی واردات ہے بیٹا خبر نہیں مجھے دل میرے گل پیرہن علی اکبر میرے خلیق میرے کام سکن علی اکبر اجاڑ کر گئے میرا چمن علی اکبر اجاڑ کر گئے بلا کے گھر سے یہاں اشکیاں نے لوٹیا دعائے ہے کہ پکار
چاہتے تھے کہ اے شیر پھر پکار مجھے، نہیں بتانے کے لاشا یہ نابکار مجھے، تیری فراق میں ہے زست ناگوار مجھے، صدا سنا دے میں صدقے تیرے ہائے گلے لگا لو کہ سینہ ہمارا جلتا ہے، کلیجہ منہ سے کوئی پکاری دیوڑی سے باندھو پسر ملا کے نہیں، بتاؤ مرہم زخم جگر ملا کے نہیں، ستم کے ابر میں میرا قمر ملا کے نہیں، علی کا لال والے شباب لاؤ میرے منتوں کے پالے، تمہیں سے لوں گے تمہیں سے مراد والے کو، کوئی بھی نہیں رہے بچہ ایکشن لے تو انشاءاللہ پڑھ کے چلا تھا یا صبا کو بھیج کے روزے پہ کر رہا ہوں دعا، صبا کو بھیج کے روزے پہ کر رہا ہوں دعا، کرے قبول الہی میرا سلام حسین، فدا ہوں سب پہ، جو کربلا کی
زمیں پر ہوا تھا ان کا ورود، جو کربلا کی زمیں پر ہوا تھا ان کا ورود، تو پھر کے دیکھتے تھے قبر کا مقام، میں فدا ہوں سب پہ، سنا نہ ہے کسی سنگ دل نے لاکھ کہا، سنا نہ ہے کسی سنگ دل نے لاکھ کہا، رسول کا ہوں، نواسا ہے میرا نام، میں فدا ہوں سب پہ، نہ پوچھو وقت وہ کیسا تھا جب مدینے سے نہ پوچھو وقت وہ کیسا تھا جب مدینے سے چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام، میں فدا ہوں سب پہ۔
رحمة للعالمين ومكين ومدنين وسراج المنير وكوكب الدورين صاحب بقار السكينة بأرض المدينة نور الأولين عشق أولين حسن أولين جد الأمجد محمود الأحمد جد الحسنين أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد أخيه وابن أمه وسيدنا وإمامنا ومولانا أسد الله الغالب غالب على كل طالب إمام المشارق والمغارب حب زل الحاضر والغائب لنگر و زمین و آسمان مولائے متقیان جناب امیر المومنین نجم الثاقب علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم الکتاب المجید فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى اللہم صلی علی محمد وآل محمد بزم ہستی میں شمع حق روشن کرنے والا اپنے کلام میں بابلاغت میں ارشاد فرماتا ہے کہ کہو اے میرے رسول ان لوگوں سے جو تمہاری خرابت داری میں ہے تمہارے رشتہ داری میں ہے ان سے کہو کہ تمہارے سے تمہارے اہل بیت سے وہ خرابت رکھے محبت رکھے مودت رکھے یہ ارشاد الہی پروردگار کا عالم اس قرآن مجید میں آیت مخصوص آیت ہے قل اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى مگر وہ رسول جو سارے کائنات کا سرور کائنات ہے 1,01,24,000 انبیاء کا شہنشاہ ہے جس کے لیے اللہ کے عالم نے ساری کائنات کو خلق کیا سے اللہ کی ذات تھی اس کی ذات تھی اور رسول پاک کی ذات تھی 1,01,24,000 انبیاء کا شہنشاہ سے کہتا ہے پروردگار کہ اے میرے رسول ان لوگوں سے ان خرابت داروں سے وہ تم کہہ دو کہ وہ تمہارے ساتھ تمہارے اہل بیت کے ساتھ اتنا سلوک کرے محبت کے ساتھ سلوک کرے محبت کے ساتھ مودت سے پیش آئے مگر اسلام دین اسلام کا وہ رسول اللہ کی امت رسول اللہ سے ایسا پیش نہیں آئی اس رسول کریم کو زہر دے کے شہید کر ڈالا اللہ اکبر اسی دین اسلام کا شہنشاہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کے کمر پہ دروازہ گرایا گیا بی بی کو شہید کر دیا گیا اسی دین اسلام کے لوگوں نے مولا کائنات کو ضربت کے نماز کے اندر ضربت لگائی گئی اور مولا متقیان کو شہید کر دیا گیا اللہ کا کہنا کہ جو کہتا تھا پروردگار جو آیت کو اتارا اس کے عوض میں انہوں نے رسول اکرم کو شہید کر ڈالا مولا کائنات کو شہید کر ڈالا سیدہ فاطمہ زہرا کو شہید کر ڈالا امام حسن مصطفیٰ کو زہر دے کے شہید کر ڈالا وہ آخری پنجتن کا آخری تن حسین ابن علی جو دین اسلام کا محافظ تھا آج دنیا عزاداری مظلوم کربلا کرتی ہے اس لیے تو حسین علیہ السلام نے اللہ کے دین کو باقی رکھے حسین اللہ کے دین کو باقی رکھے رسول اللہ کے نام کو باقی رکھے حسین مولا کائنات کے نام کو باقی رکھے حسین سیدہ کی یادگار کو باقی رہے حسین فاطمہ زہرا کی یاد کو باقی رہے حسین امام حسن مصطفیٰ کی شہادت کو باقی رکھے حسین جب بدلتا ہوا زمانہ ابن یزید پلیت کا آیا اس نے کہا کہ حسین کو بیعت کرے یا حسین
حسین کو قتل کر ڈالے۔ کوفے میں حال عزیز و سن چکے ہو، اس کے بعد جب مدینے سے مولا سفر کو اختیار کرے، اس کے پہلے ہی حضرت مسلم جو نائب امام تھے سفر امام حسین علیہ السلام تھے، مسلم بن عقیل کو کوفے میں شہید کر ڈالا اسے دین اسلام کے لیے۔ ارے کسریٰ نے مسلم بن عقیل کو بھی بچوں کو قتل کر ڈالا، بچے یتیم بچے شہید ہو گئے دین اسلام پر۔ اللہ اکبر، حسین کربلا کے سر زمین پہ وارد ہوئے مولا، دوسری محرم کو وارد ہوئے، تیسری محرم گزری، چوتھی محرم گزری، پانچویں محرم گزری، چھٹویں محرم گزری۔ اللہ اکبر، آج سے حسین کے بچوں پر، سارے اصحاب و انصاروں پر، شہزادے علی اصغر پر پانی بند کر ڈالا۔ اللہ اکبر، آج حسین کے بچے پیاسے ہیں عزاداروں۔ ارے پہلے عاشورہ کا دن نمودار ہوا، شہزادے علی اکبر نے عزا سنائی، عزا دیا۔ ارے یزید کے لشکر میں تہلکہ مچا کے رسول اکرم کی آواز، رسول اکرم کی آواز آ رہی ہے، رسول اللہ عزا دے رہے۔ اللہ اکبر، شفیع پیغمبر تھے، ارے نمودار ہوئے، اصحاب و انصار شہید ہونے لگے۔ مسلم بن اوسجہ نواسہ کے بوڑھا شہید ہو گئے، ابن حبیب نے مظاہر ہو رہے شہید، سارے اقربا شہید ہونے کے بعد ارے امن و محمد گئے، شہادت پائے۔ اللہ اکبر، ارے قاسم ناشاد کی لاش پامال ہو گئی۔ ارے عزاداروں، آج وہ شفیع پیغمبر کا ماتم ہے جسے علی اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک علی الجواہر حسین جب بھی اٹھتے شہزادے کو دیکھتے ہیں، میرے لال آج میں نے بابا کی زیارت کی ہے، آج میرے نانا کی زیارت کی ہے۔ وہ شفیع پیغمبر اب آگے بڑھے، اے بابا مجھے شہادت کی حکم دیجئے، آپ پہ قربان ہو جاؤ۔ ارے بوڑھے باپ، 59 سال کا بوڑھا حسین، 18 سال کے اکبر نے اجازت مانگ رہی۔ عزاداروں، وہ دل کیسا ہوگا؟ ارے بوڑھا باپ، جوان بیٹا کی شہادت۔ اللہ اکبر کہا کہ میرے لال اکبر، جب تمہیں دیکھتا ہوں میرے لال، میرے نانا یاد آتے ہیں۔ اکبر اپنے پھوپھی سے اجازت لے لیجیے۔ اللہ اکبر، علی اکبر اپنے پھوپھی کے پاس گئے، پھوپھی نے اجازت دی اور کہا کہ بھیا حسین اکبر کو اجازت دیجیے۔ اکبر میدان کربلا میں آنے کے پہلے حسین علیہ السلام نے نانا کا عبا پہنایا، اپنے نانا کا عبا پہنایا۔ ارے ذوالجلال میں بازو پکڑ کے علی اکبر کو بٹھایا۔ آئے قربان ہو اس جوانی اکبر کے، جب اکبر خدا حافظ کے، ارے کیا ہوگا بوڑھے باپ کے؟ اللہ اکبر، حسین دیکھتے رہے۔ گنج ختم جانے کے بعد کہا میرے لال اکبر ذرا رک جاؤ بیٹا۔ ارے کہا کہ بابا ابھی تو رخصت کیے، ذرا اتر آؤ میرے لال، میرے سینے سے لگ جاؤ بیٹا۔ حسین نے کہا، اکبر کو رخصت ہوئی، اکبر میدان جنگ میں گئے، ایک ایک کو واصل جہنم کیا۔ ارے ایک پہلوان جو آگے بڑھا تھا اس کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ اکبر عباس کے شاگرد تھے، ابو الفضل عباس کے شاگرد تھے۔ علی اکبر شہزادے قاسم، شہزادے اولو محمد، اب حضرت ابو الفضل عباس نے ترتیب دیا تھا، تربیت دیا تھا۔ اس کے بعد بھی اتر آئے، کہا کہ بابا تھوڑا سا پانی پلا دیجیے بابا۔ ارے اللہ اکبر، حسین سے اکبر نے کہا اے بابا تھوڑا پانی پلا دیجیے۔ اکبر نے کہا، جب حسین نے کہا میرے لال میری زبان کو اپنی زبان میں رکھ لو، جیسے
ایسا زبان میں رکھے اکبر کے امام مبین اکبر نے سر اٹھایا کہ بابا میرے سے بھی بڑھ کے آپ کی زبان ایٹ گئی ہے بابا، بابا کاٹے آگے بابا، اللہ اکبر۔ پھر حسین اپنے بیٹے کو رخصت کی، اب جو میدان کربلا میں گئے اکبر آواز دیے میرے بابا، آواز دل کریے اے بابا میری مدد کیجیے۔ ارے حسین ایسا چلے، ارے بنگے پا 72 جگہ حسین گرے، 72 جگہ اٹھے، اے بیٹا اکبر لاش پہ پہنچے، کیا حال ہے میرے بیٹا اکبر؟ بابا سینے میں درد ہو رہا ہے، یہ نہیں کہتے کہ بچی کی ہنی اٹک گئی ہے۔ اللہ اکبر، میرے لال میرے کو معلوم ہے، اے بیٹا اپنا سینہ دکھاؤ۔ وہ نیزے کی ہنی کو دیکھے حسین نجف کی طرف پلٹے، اپنے ہاتھیوں کو اٹھایا، اے مولا علی، اے بابا میری مدد کیجیے، اکبر کے سینے سے نیزہ کھینچنا ہے، نیزے کی ہنی کھینچنا ہے، یا علی مدد کہہ کے اکبر سے سینے سے نیزہ نکالے۔ علی نکالتے ہوئے اکبر نے یہ رگڑا، اللہ اکبر، بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا، ارے خیمے میں کیسا لائے؟ نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے، نہ عون و محمد ہے۔ اے اہل بیت کے بچوں میرے ساتھ آؤ، اکبر کی لاش اٹھانا ہے۔ اللہ اکبر، اکبر کی لاش لے چلے مولا، خیمے میں لے چلے۔ ارے بیبیاں نے دیکھا کوہرام بپا ہو گیا، اللہ اکبر، اکبر کی لاش دیکھ کر اللہ اکبر نے آنکھیں کھولے، یہ بابا میری بہن سورا بہت یاد آتی ہے بابا۔ حسین امام مبین تھے، امام زمانہ تھے۔ حسین نے کہا اے بیٹا لال اکبر، ان دونوں انگلیوں کے درمیان میں دیکھو، کہا اکبر میں دیکھا۔ امام زمانہ نے زمین کو اجازت دیا، مدینے کی زمین بلند ہوئی۔ ارے دیکھو اپنی بہن زہرا کو، نہیں بابا نہیں دکھائی دیتی۔ اے میرے لال، وہی ضعیفہ تمہاری بہن فاطمہ زہرا ہے جو عصا لے کے چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے کہا، اکبر چیخے مارنے لگے، اکبر کی روح قبض ہو گئی۔ ہوا اکبرا کی آواز بلند ہوئی، اللہ رب تیری بارگاہ میں شرکت کو عطا فرما، مولانا سے ذاکرین سے صابرین سے بارگاہ میں آ کے زیادت کرتے کہ حیاتوں میں ایمانداری سے لوگی میں کاروبار میں ترقی نات فرما۔ جو رغبات پیش کرتے ہیں ہمارے خاندان والے جو مجالس برپا کرتے ہیں، ان کے حیاتوں میں رزق میں نوکری میں کاروبار میں ترقی نات فرما۔ یا آقا یا سیدہ فاطمہ زہرا یا باب اللہ یا امام حسین علی مقام یا آقا ابوالفضل عباس بارگاہ کے مجاورین جو فوت ہوئے ہیں ان تمام کو غریق رحمت فرما۔ محمد محمد والے محمد ائمہ طاہرین 472 شہدائے کربلا مولائے کائنات سیدہ فاطمہ زہرا بی بی سکینہ خاتون عطا فرما۔ حقیقی اس پڑھائی کو مقبول سید الشہداء امام حسین علی مقام آقا ابوالفضل عباس شہزادے علی اکبر سیدہ فاطمہ زہرا عطا فرما۔ حق بسم اللہ۔ نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صابری، نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا للتمسک بالثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المستحکم وقولہ الاحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن صلوات محمد سامعین محترم، حالانکہ میرے بزرگ بھائی سے آپ نے شہزادہ علی اکبر کے مکمل مصائب سماعت کر لیے، لیکن یہ مصائب کربلا کا ایک عجیب معجزہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہ زندہ معجزے ہیں اگر جن پر آپ غور کریں کہ جس دن آپ کے گھر میں کوئی انتقال یا کوئی وصال ہوتا ہے اس دن آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ تجربہ کیجیے گا۔ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے مداوا ہوتا چلا جاتا ہے، غم کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان کہ جس کے والد کا انتقال 20 سال پہلے ہو گیا ہو، جو کیفیت پہلے سال ہوتی ہے وہ دوسرے سال نہیں ہوتی، اور دوسرے سال جو کیفیت ہوتی ہے وہ تیسرے سال نہیں ہوتی، اور 10 سال گزر جانے کے بعد اسے آپ 10,000 روپے میں دیجئے کہ اپنے باپ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو نکال دو تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ مگر یہ غم سید الشہداء ہے کہ ہزاروں بار پڑھا جاتا ہے، صدیاں گزر گئیں، مگر آج بھی جب نام حسین آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے۔ اس لیے کہ معصوم نے خود ارشاد فرمایا انا قتیل الابرار، میں کشتہ گریہ ہوں، میں وہ ہوں کہ جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ اور ارباب ازا آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم نہیں روتے، یہ آنسو کیوں نکلتے ہیں، کبھی اس بات پر اگر آپ غور کریں کہ یہ آنسو کیوں نکلتے ہیں، یہ ہم نہیں روتے، یہ زینبوں میں کلثوم کی حسرتیں ہیں جو روتی ہیں، اس لیے کہ انہیں رونے نہیں دیا گیا۔ اور آپ کبھی یہ سوچئے گا کہ ہم جس طریقے سے اپنے گھر والوں کا چہلم مناتے ہیں، اپنے گھر والوں کا 10واں 20واں کرتے ہیں، حسین کے علاوہ ہم کسی اور امام کا چہلم نہیں مناتے۔ کبھی آپ نے مولا کائنات کا چہلم منایا، کبھی آپ نے امام حسن کا چہلم منایا، کبھی امام زین العابدین کا چہلم منایا، کبھی امام محمد باقر کا چہلم منایا، نہیں مناتے۔ کیوں نہیں مناتے؟ بھئی حسین کا چہلم کیوں مناتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کا چہلم مناتے ہیں، حسین کا چہلم مناتے ہیں، امام حسن کا چہلم نہیں مناتے، امام زین العابدین کا چہلم نہیں مناتے۔ ارباب ازا وجہ یہ ہے کہ جب ان کے چہلم آئے نا تو ان کے منانے والے موجود تھے، لیکن حسین اس شہید کا نام ہے کہ جس کا چہلم قید خانے میں گزر گیا۔ اور یاد رکھیے آج یہ جو آنسو نکل رہے ہیں، یہ جو اشک بہہ رہے ہیں، یہ کسی کی نیابت میں بہہ رہے ہیں۔ زینب کو نہیں رونے دیا گیا، ام کلثوم کو نہیں رونے دیا گیا۔ سکینہ جب بھی اپنے بابا پہ روتی تھی رخساروں پہ تماچے مارے جاتے تھے۔ ارباب ازا جب اپنی سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتی تھی نا تو آپ سوچئے کہ تسلی کا انداز کیا ہوتا ہے۔ روایت کے جملے ہیں جب سکینہ نے خواب میں دیکھا ہے بابا کو اور گریہ کرنا شروع کیا ہے تو ایک مرتبہ یزید کے محل میں ہلچل مچی۔ اس نے کہا یہ رات کی نیند خراب ہو رہی ہے، ایسا کرو سر حسین بھیج دو۔ ارباب ازا کہیں تسلی کا یہ انداز آپ نے دیکھا ہے؟ سکینہ کو نہیں رونے دیا گیا۔
ارباب ازا یہی وجہ ہے کہ جب زینب کو اہل حرم کو آزادی ملی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے جو اجازت چاہی ہے وہ کہا سید سجاد جا کے یزید سے کہو ایک گھر خالی کرے تاکہ ہم اپنے شہداء کا ماتم کر سکیں، ہم اپنے شہداء کا ماتم کر سکیں۔ ارباب ازا یہ حسرتیں ہیں، یہ ام لیلہ کی حسرتیں ہیں، یہ ام فروا کی حسرتیں ہیں۔ آپ تصور کریں، آپ کو پتہ ہے نا مالک سبتین کی ایک روایت ہے، عبداللہ راوی ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے سے چل رہا تھا تو اس نے پوری تعداد لکھی ہے اونٹوں کی، کہ ایک لمبی قطار تھی اونٹوں کی۔ وہ کہتا میں سوال کرتا گیا کہ اونٹ کیا ہے، کچھ اونٹ بتائے گئے ان پر سامان خورد و نوش ہے، کچھ اونٹ بتائے گئے کہ ان پر خیموں کا سامان ہے، تنابیں ہیں، کپڑے ہیں خیموں کے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ان اونٹوں پر کیا ہے، ان محملوں میں کیا ہے۔ عبداللہ کہتا جواب دیا گیا کہ ان میں زہرا کی بیٹیوں کی چادریں ہیں۔ عبداللہ کہتا ارباب ازا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ اس کے بعد عبداللہ کہتا میں نے پوچھا کہ ان اونٹوں پر کیا ہے، 3-4 اونٹوں کی طرف اشارہ کیا ہے، قطار کی طرف اشارہ کیا، ان اونٹوں پہ کیا ہے۔ تو عبداللہ کہتا ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ اس قافلے میں ایک جوان ہے جس کی عمر 18 سال ہے، اس کی ماں بہنوں کو اس کی شادی کا بڑا ارمان ہے، اس میں اس کے جہیز کا سامان ہے، اس کے دلہن کے جوڑے ہیں۔ ارباب ازا آپ تصور کریں بہنوں کو کتنا ارمان ہوتا ہے بھائیوں کی شادی کا، لیکن ہائے علی اکبر کی شادی شہادت سے ہو گئی۔ آپ تصور کریں کتنا ارمان تھا ام لیلہ کو، کتنا ارمان تھا سغرا کو، کتنا ارمان تھا زینب کو، کتنا ارمان تھا اس لیے کہ علی اکبر کو زینب نے پالا تھا۔ روایت کے جملے یہی ہیں کہ جب علی اکبر جنگ کی اجازت لینے کے لیے آئے ہیں نا تو حسین نے بار بار یہی کہا میرے لال صرف میرا حق نہیں ہے، جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لو، جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لو۔ تاریخ لکھتی ہے علی اکبر پھوپھی کے خیمے میں آئے اور آ کے ہاتھوں کو جوڑا، پھوپھی اماں ارے دشمن میرے بابا کو تانے دے رہا ہے، اگر آپ کا لال میدان میں نہ گیا تو آج میرے بابا کی سبکی ہو جائے گی۔ روایت کے جملے ہیں ایک مرتبہ زینب نے کہا آئے علی اکبر کیا اسی دن کے لیے 18 سال چکیاں پیس کے پالا تھا؟ کیا اسی لیے چکیاں پیس کے پالا تھا؟ ارباب ازا اجازت ملی علی اکبر کو۔ روایت کے جملے ہیں ارباب ازا علی اکبر جب نکلے ہیں، علی اکبر کی رخصتی بڑے غضب کی تاریخ میں لکھی ہے۔ ارباب ازا آسان نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے کہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا۔ ایک مرتبہ علی اکبر باہر آتے تھے، کوئی بی بازو پکڑ کے لے کے چلی جاتی تھی، کوئی بی ایک مرتبہ گلے میں باہیں ڈال کے لے جاتی تھی۔ ارباب ازا حمید ابن مسلم کہتا ہے خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، علی اکبر باہر نکلتے تھے، پھر ایک مرتبہ علی اکبر اندر جاتے تھے، پھر باہر نکلتے تھے۔ وہ کہتا حمید کہتا میں نے کیا دیکھا، ایک چھوٹی سی بی علی اکبر کا دامن پکڑ کے کھینچ کے خیمے میں لے جا رہی ہے۔ عجب نہیں سکینہ ہوگی بھیا، ارے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو بھیا، ارے تمہارے بعد بابا کی بینائی چلی جائے گی۔ جزاک اللہ، خدا کو کسی کا منع بلائے بابا کی بینائی چلی جائے گی۔ ارباب ازا کسی بھی صورت سے علی اکبر میدان میں آئے، جہاد کرتے رہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ ابھی آپ نے روایت سنی، پیاس کا غلبہ ہے۔ ایک مرتبہ میدان جہاد میں جہاد کرتے کرتے ارباب ازا تاریخ لکھتی ہے، اب ماں کے دل سے پوچھئے گا۔ روایت کے جملے ہیں ماں خیمے کے دروازے پہ بیٹھی ہے، چہرہ حسین کی طرف ہے، حسین کے چہرے پر نگاہیں ہیں، حسین کا چہرہ میدان کی طرف ہے، اور ایک مرتبہ حسین علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ ماں کا دل کہہ رہا ہے کہ باپ کا دل ہے اگر کوئی مصیبت آئے گی تو چہرے کا رنگ بدلے گا۔ اچانک سے ارباب ازا تاریخ لکھتی ہے حسین کے چہرے کا رنگ بدلا۔ ایک مرتبہ ام لیلہ نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا ارے میرے لال کی خیر، میرے لال کی خیر۔ یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا ام لیلہ ارے تمہارے لال کے مقابلے میں عرب کا ایک بہت بڑا بہادر پہلوان آ گیا ہے۔ ام لیلہ جاؤ، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ اگر ماں اپنے بال کھول کے اپنے لال
کے لیے دعا کرے. اپنے نانا سے سنا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں, ام لیلہ نے اپنے بالوں کو کھولا اور کہا بیویوں آؤ, آج میرے 18 سال کی گواہی کا وقت پڑ گیا ہے. دعا شروع ہوئی, یا رانتا یوسف الا یعقوب, اے یعقوب کو یوسف کو یعقوب میں پلٹانے والے, میرے علی اکبر کو مجھ پہ پلٹا دے. اور باب ازا علی اکبر فتح یاب ہو کے واپس آئے, لشکر بھاگ چکا ہے. حسین کے قریب آئے, حسین نے کلیجے سے لگایا, زخمی ہے علی اکبر. بڑی توجہ کیجیے گا, روایت کے جملے ہیں کہ مرتبہ حسین نے کہا میرے لال کوئی خواہش, کوئی تمنا, ہائے میرا کریم مولا, اس عالم میں بھی لال سے پوچھ رہا کہ کوئی خواہش ہو. ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا نا تو علی اکبر بتا دیتا کہ بنی ہاشم جہاد کیسے کرتے ہیں, ابو طالب کا پوتا جہاد کیسے کرتا ہے. ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں, حسین نے سر کو جھکا لیا, علی اکبر پانی کی کوئی سبیل نہیں ہو سکتی, جاؤ نا دادا ساقی کوثر حوض کوثر سے سیراب کریں گے. علی اکبر جاؤ, لیکن ہاں ایک سبیل ہو سکتی ہے. علی اکبر اتنا ہو سکتا ہے, لاؤ اپنے دہن کو, اپنی زبان کو میری زبان پہ رکھ دو. روایت کے جملے ہیں علی اکبر نے اپنی زبان نکالی. عجب نہیں, حسین کو پتا تھا کہ ہائے علی اکبر کی زبان کتنی خشک ہے اور میری زبان کتنی خشک ہے, مگر آخری مرتبہ اپنے لال سے پیار کرنا چاہتے تھے. روایت کے جملے, ایک مرتبہ علی اکبر نے جیسے ہی اپنی زبان حسین کے دہن میں رکھی, علی اکبر نے دہن سے زبان کھینچ لی اور کہا بابا ارے آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے, مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے. اور باب ازا اب علی اکبر چلے, اب جو علی اکبر چلے ہیں نا, تو روایت کے جملے ہیں حسین سے رخصت ہوئے. ایک مرتبہ علی اکبر میدان میں جا رہے ہیں, تاریخ لکھتی ہے علی اکبر کو ایسا محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی چلتے چلتے گر پڑا ہو. علی اکبر نے پلٹ کے دیکھا, کیا دیکھا, ضعیف باپ گرتا پڑتا چلا آ رہا ہے. ایک مرتبہ علی اکبر نیچے اترے, حسین کو کلیجے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا بابا جب رخصت کر دیا تھا تو پھر پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو, یہ جملہ سننا تھا. حسین نے کہا میرے لال کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے, کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے. اور باب ازا راوی بیان کرتا ہے کسی نے سید سجاد سے پوچھا سید سجاد کیا تیرا بابا صابر نہیں تھا, سید سجاد کیا تیرا بابا صابر نہیں تھا. سید سجاد نے پوچھا میرا بابا اتنا بڑا صابر تھا کہ سید صبر ایوب جہاں تھک کے چلا گیا وہاں میرا بابا, وہاں سے میرے بابا کا صبر شروع ہوتا ہے. کہا نہیں تیرا بابا صابر نہیں تھا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب علی اکبر کو رخصت کر دیا تھا تو پیچھے پیچھے کیوں جا رہا ہے. ایک مرتبہ عجیب انداز سے سید سجاد نے کہا یہ بتا تو نے حج کیا ہے, ارے جب مینا میں دیکھا ہوگا انسان حاجی قربانی کے جانور آگے آگے چلتا ہے, حاجی پیچھے پیچھے ہوتا ہے, بس اسی انداز سے میرا بابا اپنی قربانی کو آگے آگے لے کے جا رہا تھا. علی اکبر آگے آگے تھے, حسین پیچھے پیچھے. اور باب ازا 3 دن کا بھوکا پیاسا کب تک لڑتا, میدان میں داد شجاعت لیا. لیکن روایت کے جملے ہیں جب علی اکبر زین فرس سے زمین پر آئے, آقا کو آواز دی بابا میرا آخری سلام, حسین کو آواز دی. اور باب ازا مقتل لکھتا ہے کہ ابھی تک حسین جس بھی شہید کے جنازے پہ جاتے تھے نا, عجیب اس کو احتشام ہوتا تھا, عجیب جاہو حشم ہوتا تھا, عجب جلال ہوتا تھا. لشکر یزید میں ہلچل مچتی تھی, ارے حسین آ رہے ہیں, کس انداز سے آ رہے ہیں, کس ادب کے ساتھ آ رہے ہیں, کس تس کے ساتھ آ رہے ہیں, کس احتشام کے ساتھ آ رہے ہیں, کس جلال کے ساتھ آتے ہیں. مگر مقتل یہ کہتا ہے کہ جب ہر شہید کے لاشے پہ پہنچتے تھے تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ پہنچتے تھے, گھوڑے کو ایڑ لگاتے تھے, کبھی پیدل چلتے تھے. دنیا حسین کا اس کو احتشام دیکھتی تھی, ارے رسول کا نواسا آ رہا ہے, علی کا بیٹا آ رہا ہے. لیکن جب علی اکبر کے جنازے پہ چلے ہیں تو کبھی گرتے تھے, کبھی اٹھتے تھے, کبھی گرتے تھے, کبھی اٹھتے تھے اور کہتے جاتے تھے یا بنیا ولن دنیا بعد کلفا, اے میرے لال تیرے بعد زندگانی دنیا اندھیر ہے, اے میرے لال علی اکبر آواز تو تیرے بابا کو نظر نہیں آتا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
علی لعنۃ اللہ القوم الظالمین. یا علی ادرکنے یا علی ادرکنے لیلا کا جگر ہو گیا چلنے چلنے یا علی ادرکنے یا علی ادرکنے. دیکھیے سینہ اکبر میں ہے برچے کے انے یا علی ادرکنے یا علی ادرکنے او میں لیلا کا جگر ہو گیا چلنے چلنے یا علی ادرکنے یا علی ادرکنے. ہے دیکھیے دیکھیے دم ٹوٹ رہا ہے کسی کا دیکھیے دیکھیے دم ٹوٹ رہا ہے کسی کا ہے قیامت برپا ہے قیامت برپا. دیکھیے دیکھیے دم ٹوٹ رہا ہے کسی کا ہے قیامت برپا ہے قیامت برپا. ہے خیمہ سرور مظلوم ہے سینہ زنی یا علی ادرکنے یا علی ادرکنے ام لیلا کا جگر ہو گیا چلنی چلنی یا علی ادرکنے. سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں سرانے سرور جب لب ہے اکبر. سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں سرانے سرور جب لب ہے اکبر. ہائے مظلوم کے کیسے ہے غریب الوطن یا علی ادرکنے یا علی ادرکنے ام لیلا کا جگر ہو گیا چلنی چلنی یا علی ادرکنے یا علی ادرکنے یا علی ادرکنے یا علی ادرکنے. ارمان نکالو ٹھہرو علی اکبر تمہیں دلہا تو بنا لو. سایہ کرے آنچل کا میں بہنوں کو بلا لو پروان چڑھا لو ارمان نکالو ٹھہرو علی اکبر تمہیں دلہا تو بنا لو. لال تیرے بیاہ کا زینب کو تھا ارمان
بیاہ کا زینب کو تھا ارمان، اے لال تیرے بیاہ کا زینب کو تھا ارمان، ان کو بھرے ہاتھوں میں مہندی کو لگا لو، پروان چڑھا لو، پروان نکالو، کہرو علی اکبر تمہیں دلہا کو بنا لو، شاید یوں ہی تھم جائے لہو زخم جگر کا، شاید یوں ہی تھم جائے لہو زخم جگر کا، شاید یوں ہی تھم جائے لہو زخم جگر کا، اٹھو علی اکبر میں کلیجے سے لگا لو، پروان چڑھا لو، پروان نکالو، کہرو علی اکبر تمہیں دلہا کو بنا لو، ٹھہراؤ جنازہ مجھے حسرت تو نہ رہ جائے، ٹھہراؤ جنازہ مجھے حسرت تو نہ رہ جائے، تابوت پہ پھولوں کا میں صحرا کو چڑھا لو، تابوت پہ پھولوں کا میں صحرا کو چڑھا لو، پروان نکالو، ارمان نکالو، کہرو علی اکبر تمہیں دلہا کو بنا لو، شوکت پہ ذرا رحم کر اے موت ٹھہر جا، شوکت پہ ذرا رحم کر اے موت ٹھہر جا، آنکھوں سے مزار شہ مظلوم لگا لو، آنکھوں سے مزار شہ مظلوم لگا لو، پروان چڑھا لو، ارمان نکالو، کہرو علی اکبر تمہیں دلہا کو بنا لو، عباس سیدی، عباس سیدی، عباس سیدی، عباس سیدی، عباس سیدی، عباس سیدی، یا عریان یا سیدی، عباس سیدی، یا شان یا سیدی، عباس سیدی، یا شان یا سیدی، عباس سیدی، نور جمال حیدر، عباس سیدی، نور جمال خیبر، عباس سیدی، نور جمال صفدر، عباس سیدی، یا عباس سیدی، عباس سیدی، یا عباس سیدی، عباس سیدی، علی مولا، علی مولا، علی مولا، حسین امام حسین، حسین امام حسین، حسین امام حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا و ابن سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حضرت ابو الفضل عباس قمر بنی ہاشم صاحب خالہ سکینہ، السلام علیکم یا سکینہ بنت الحسین، السلام علیکم ام المصائب ثانیہ زہرا زینب سلام اللہ علیہا، السلام علیکم حور شہید رہائی، السلام علیکم مسلمین خیر، السلام علیکم اولاد الحسین، السلام علیکم انصار الحسین، السلام علیکم اصحاب الحسین، السلام علیکم جمیع شہداء بیعت کربلا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم من الفال فورا، السلام علیکم شمس النور، السلام علیکم لسن نمور، السلام علیکم مولانا جد الوار بحمد اللہ، روح جسم لگل بدا گیا مولا مولا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام
السلام علیکم یا صاحب عصر و زمان السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم امام الجوزان السلام علیکم خامع الکفر و بیان السلام علیکم دافع الرضوان السلام علیکم عین اللہ السلام علیکم برکت اللہ السلام علیکم عین الحیات السلام علیکم مالک الدہر السلام علیکم قائم آل محمد امام زمان حاضر جل اللہ تعالیٰ فرجک اللہ تعالیٰ مخلص ظہورک السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ Yeah.